باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والی فقید المثال اور عظیم الشان شخصیت بلکہ ہستی عظیم کہہ لیجئے امام اہل سنت ہمارے نبی آپ کے نبی سب کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرف تعریفی کلمات کی ڈور باندھ کر اشعار تیار نہیں کرتے ہیں۔ علماء کی توجہ تو نہیں چاہ سکتا، ان کی توجہ بڑی عظیم ہے، لیکن دعا ضرور چاہ سکتا، وہ اس سے عظیم ہے مگر وہ میرے دامن کے لائق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں اور سب اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا، امام احمد رضا کا نام ایسا ہے نا، کہہ دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں نا، ڈیفینیشن میننگ ٹرانسلیٹ ہو گیا کہ ہم وارث پاک والے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے، میں نے جیسے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، لوگ سمجھ گئے یہ خواجہ والا ہے، وارث والا ہے، یہ نظام الدین اولیاء والا ہے، یہ سید سال، یہ ایک ایسا نام ہے جو فقط نام نہیں ہے، احمد رضا کہا نشان امتیاز مل گیا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے، وہ نشان امتیاز ہے، خط امتیاز ہے، صرف اشعار میں الفاظ کی ڈور باندھ کر شعر نہیں کہتے ہیں بلکہ شعر کے ذریعہ عقیدے کا آرڈر پاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے، حضرت پٹیل شاہ بابا کے عرس میں آئے ہوئے کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی قبہ بن گیا ہے ان کی مزار پر، ان کے بغل میں دونوں طرف قبریں ہیں، سینکڑوں کلمہ گو کی قبریں، ان کے بغل میں مٹیوں کا ڈھیر بن کے فاتحہ اور درود کی محتاجگی کے راگ الاپ رہی ہیں روحیں، مگر قربان جائیے تو دوست ہو گیا خدا کا، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ صرف مٹی کی ڈھیر نہیں ہے، زندگی میں عمل، تقوی، پرہیزگاری، خشیت، خشوع، خدمت اسلام کے اتنے پاپڑ بیلے ہیں کہ آج ان کی مزار صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، انسانی شکل و صورت میں اگر مٹی کا کوئی مجسمہ پہنچے تو اس مٹی کے ڈھیر کو جو سونا بنا دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور جس نے اس شری گنج بستی کو لاکھ خرافات کے باوجود سنبھالے رکھا ہے۔ ذرا اگر آپ کا دل اس پر یقین رکھتا ہے تو پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے، اور ذرا ایک بار ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہیے بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر، ذرا ہاتھ اٹھا کے پٹیل شاہ کے دیوانوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں صرف اپنے مہمانوں کا اور آپ سب کا پرشاسن کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ تقریر میرے رفیق گرامی جو ماشاءاللہ شعلہ ہو چکی ہے اور اس شعلہ باری سے وہابیت کا خرمن جلتا جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو ہاتھ اٹھا کے کہیے کیا کہیں گے؟
کے مارے ہیں، مگر حضور ہم آپ کے دیار میں رہتے ہیں، آپ کی بستی میں رہتے ہیں، گزرتے ہیں پیدل یا بائک سے، پہلے آپ کی زیارت، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلامی دیتے ہیں، پھر کاروبار کے لیے دکان کھولتے ہیں، جن کی مائیں جن کے باپ ان کے پہلو میں سو رہے ہیں، ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے اور کہیے، دل سے بولیے، بڑے زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے، ہاتھ اٹھا کے، یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، مگر تمہارا کرم ہے آقا، مگر تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، خدا کی محبت میں نہ جانے کتنے صحراؤں کو، جنگلوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، چشموں کو، کانٹوں بھری راہ کو پار کر کے آپ کی آبادی میں جلوہ فگن ہوئے، آپ کے ماں باپ کو سنبھالا، آپ کو سنبھال رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو سنبھال رہے ہیں، اور ایسا سنبھالا، ایسا سنبھالا، ایسا سنبھالا کہ باپ کی قبر پر جانے کو نہ آپ بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، بلکہ کار ثواب جانتے ہیں، وہ انہی پٹیل شاہ کا صدقہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن ان کے ذریعہ شری گنج میں ہمارے درمیان پہنچا ہے۔ آج ہم امام کی زبان میں کہہ رہے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، انسان ہی لوگ کہتے ہیں جس طرح باپ اور بیٹا انسان ہونے میں برابر ہے، ذرا سی توجہ آپ کے لیے، جس طرح باپ اور بیٹا انسان ہونے میں برابر ہیں، اس طرح امتی اور رسول انسان ہونے میں برابر ہیں۔ آؤ، یہ 100 سال، 50 سال، 200 سال پیچھے نہیں، 800 سال پیچھے، ذرا پیچھے چلیے، اور قصیدہ بردہ کا صرف ایک مصرع فرماتے ہیں، برابر نہیں ہیں، منزہون عن شریک فی محاسنہ، ایسے محاسن کا کمال خدا نے دیا ہے کہ شرکت سے منزہ ہے، جن کی ذات وہ میرے مصطفیٰ ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھیں، میں بس چند منٹوں میں اپنی جگہ لوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر، سبحان اللہ، سبحان، کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جو پیوندے خاک ہو گئی مگر ایسے لال کو پالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی دہائی چل رہی ہے، کیا پڑھتے پڑھتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس ماں نے پالا تھا ہم اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ بلندی درجات عطا فرمائے۔ ایسی لوری دیا تھا اس اسد کو، ایسی لوری دیا تھا اس اسد کو کہ 40-35 سال ہو گئے نعت پڑھتے پڑھتے، ہماری جس ماں بہن کے گود میں بچے پرورش پاتے ہیں، ان کی لوری پڑھی جاتی ہے، نبی 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 نبی، سبحان اللہ، وہی نبی نبی کہنے اور نبی نبی پڑھنے اور نبی نبی پڑھانے۔ حضرت اسد اقبال کلکتہ کی سرزمین سے پوری شہرتوں کے ساتھ آپ کے شریدت گنج میں جلوہ بار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے بڑے شعراء میں جن کا شمار ہے حضرت جاوید صدیقی، یہ آپ کے جلسے کی نظامت کر رہے ہیں، ہندوستان میں عوام کے درمیان بے پناہ مقبولیت حاصل کر لے جانے والی اور روحیل کھنڈی زبان کا بھرپور فائدہ حاصل کر کے اسٹیج پر چھا جانے والی شخصیت حضرت مولانا بالفضل اولانا مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔